میرے عزیزو، آج صبح اس وقت آج ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پہلے ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر اس کے مطلب پر جائیں تو اس کا مطلب ہے پرستش کرنا، پوجا کرنا، یا اپنے خالق حقیقی کو سجدہ کرنا۔ تو عبادت کے 4 حصے ہیں۔ اگر ہم ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ بھی مس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت انکمپلیٹ ہے۔ کرنے تو ہم عبادت آئے ہیں، ہم خدا کے حضور آئے تو عبادت کے لیے ہیں، لیکن عبادت خدا کے حضور انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے اسے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ اب ان 4 حصوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا حصہ ہے دعا کرنا۔ اب وقت پر آ کر خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے سر جھکا کر، اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکاتے ہوئے، اسے سجدہ کرتے ہوئے ہم نے دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ پرستش کرنی ہے۔ اگر ہم پرستش کے اندر نہیں آئے، اگر ہم نے دعا کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، کیونکہ دعائیا حصہ میں تو ہم نے قدم نہیں رکھا۔ تیسرا حصہ، خدا کے کلام کو سننا۔ کتنے حصے میں نے بتائے ہیں؟ 4۔ تیسرا حصہ، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرستش بھی در حقیقت خدا کو سجدہ کرنا ہی ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب خداوند پہاڑ سے نیچے اترے تو ایک کوڑی جو نیچے کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھ کر خداوند اپنے خدا کو سجدہ کیا۔ اور اس آیت کو اگر ہم انگلش بائبل کے اندر دیکھیں، کنگ جیمز ورژن کے اندر دیکھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی کیا کی؟ ورشپ کی۔ اگر انگلش بائبل میں دیکھیں تو وہاں پر سجدہ لفظ نہیں ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے خداوند کی ورشپ کی، خداوند کی پرستش کی، خداوند کی حمد کی۔ اور ہم کئی دفعہ یہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیں گیت نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، غیر حاضری نہیں لگ جائے گی۔ گیت نہیں آتا تو تالی تو بجا سکتے ہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں، اے امتو خداوند کے لیے تالیاں بجاؤ۔ زبور کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اے پہاڑوں خداوند کی حمد کرو، اے درختوں خداوند کی حمد کرو، اے پانیوں خداوند کی حمد کرو۔ سب خداوند کی حمد کر رہے ہیں، لیکن انسان آج تک لاپرواہی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھے تو گیت ہی نہیں آتا، خدا جانتا مجھے گیت نہیں آتا۔ تو گیت نہیں آتا تو تالی تو بجا سکتے ہیں۔ آپ خدا کے حمد و ستائش تالی بجا کر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ خداوند کی حمد و ستائش گا کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا حصہ پرستش، تیسرا حصہ کلام، اور چوتھا حصہ خاص
خداوند کے حضور ہدیہ دینا. کتنے حصے ہو گئے؟ کلام خدا کا اگر مطالعہ کریں تو احبار کی کتاب کے اندر، احبار کا مطلب ہے قاعدہ قانون، قواعد و ضوابط، وہ قانون جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت شریعت کے اندر رکھوائے. اور وہاں پر پتہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جب تو خدا کے حضور میں آئے تو خالی ہاتھ نہ آنا. اس کا مطلب ہے چوتھا حصہ ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے ہدیے گزرانے، اگر ہم اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں. کتنے لوگ خدا کو بادشاہ مانتے ہیں؟ سبا کی ملکہ دکن سے سلیمان کی حکمت سننے کے لیے آئی، کیونکہ سلیمان کیا تھا؟ بادشاہ تھا. اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دولت مند لوگ جو تھے وہ سلیمان بادشاہ کے قریب آتے، سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کی حکمت کی باتوں کو سنتے. اور سبا کی ملکہ جو دکن کے اندر رہتی تھی، کلام کہتا ہے کہ وہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کی باتیں سننے کے لیے آئی. ایویں نہیں آ گئی، ابھی پوری گل نہیں نہ پڑھتے، ایویں نہیں آ گئی. لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور ہدیے نذرانے لے کر آئی. بادشاہ کے حضور، اللہ بادشاہ نو کی سیدھی کمی ہے. تو بادشاہ کے حضور دکن کی ملکہ جب آئی تو کلام میں لکھا کہ سونا چاندی اور بہت سارے اور زیورات، بہت سارے مسالہ جات، بہت ساری قیمتی چیزیں خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ کے حضور اس نے پیش کی. اور کلام کہتا ہے کہ وہ تو سلیمان کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. ہاللیلویا. سلیمان بادشاہ کے حضور آتے وقت لوگ ہدیہ لے کر آ رہے ہیں، نذرانے لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں کون ہے؟ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میرے عزیزو، 4 حصے ہیں. آج سن لیجئے غور سے. اگر کسی حصے کو بھی ہم نے مس کیا، ہم یہ کہیں کہ چلو پرستش ہو جائے گی تو پھر ہی جاواں گے، کلام ہو جائے گا تو پھر ہی جاواں گے. کلام بڑا لمبا ہوتا ہے. تو ہماری عبادت انکمپلیٹ ہو جائے گی. انکمپلیٹ. اگر کمپلیٹ عبادت کرنی ہے تو پھر یہ 4 حصے اپنانے پڑیں گے. جب ہم 4 حصوں کے اندر شامل ہوں گے تو ہماری عبادت کمپلیٹ عبادت کہلائے گی. آئیے میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے عبادت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. آئیے خروج کی کتاب میرے ساتھ نکالیے. خروج کی کتاب، اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت کو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے. جی بیٹی سونیا تلاوت میں رہنمائی کریں. خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت. جی کلام خدا کے اندر یہ لکھا ہے، خدا نے اپنے بندہ بزرگ تھا موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل قوم سے کہہ دے، بنی اسرائیل قوم کو یہ بات بتا دے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. آگے تب لفظ جو ہے یہ شرط کو ظاہر کرتا ہے. گرامر کے اندر تب لفظ جو ہے شرط کو ظاہر کرتا ہے.
کہ اگر تو عبادت کرے گا تو پھر میں تیرے ساتھ یہ برکت تجھے دوں گا. اس کا مطلب ہے ہاں جی کیا لکھا آگے؟ تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اور کلام کہتا ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماری کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا. آگے اسقاط ہوگا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں اسقاط کا؟ کلام ہے. اسقاط کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں مس کیریج یعنی کہ بیبی اگر ہو رہا ہے یا 2 یا 3 مہینے کا ہے تو وہ ضائع ہو جائے، اس کا مطلب ہے اسقاط. ہاں جی آگے پڑھیے بیٹا. نہ کوئی باز رہے گی. آگے لکھا ہے کہ میں تیری عمر کیا کروں گا؟ پوری کروں گا. 5 برکتیں، روٹی اور پانی پر برکت، بیچ سے بیماری کو دور ہو جانا، تیرے ملک میں کسی کا اسقاط نہ ہوگا 3، اور کوئی تیرے ملک میں باج نہ رہے گی 4، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. کتنی برکتیں ہو گئی؟ 5 برکتیں. اب عبادت کرنے والے شخص کے لیے، عبادت کرنے والے بہن کے لیے، عبادت کرنے والے بھائی کے لیے، عبادت کرنے والے خاندان کے لیے 5 برکتیں ہیں. کتنی برکتیں؟ لیکن آج ایک اور بڑا فقدان ہے. وہ پتہ کیا؟ اسی کلے ہی آ جانے ہاں، اپنی فیملی نو نال لے کے نہیں آتے. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان سمیت کشتی کے اندر آ، کیونکہ باہر موت ہے لیکن کشتی کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، کشتی کے اندر زندگی ملتی ہے. آج زندگی وہ لوگ ہی پائیں گے جو کلیسیا کے اندر شامل ہوں گے. کیونکہ ہوا میں کون اڑ کر جائے گا؟ جماعت اڑ کے جائے گی، قوم اڑ کر جائے گی، یا امتیں اڑ کر جائیں گی؟ ہرگز نہیں. ہوا میں اڑ کر کلیسیا جائے گی، دلہن جائے گی. لیکن یہاں ہم کلیسیا میں آنا ہی نہیں پسند کرتے. اسی آنے اسی گھر دعا کر لئیے، گھر اساں ٹیلی ویژن تے ویکھ لیا، میسج بھی سن لیا، گھر اساں گیت بھی سن لینے. کلام خدا میں لکھا ہے، اگر اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، بپتسمے لیے، وہ 120 کی جماعت کے اندر شامل ہو گئے، اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. یہ رفاقت ہے. گھر کے اندر رفاقت نہیں ہو سکتی. گھر کے اندر آپ اکیلے ٹیلی ویژن پر گیت سن رہے ہیں، اچھی بات ہے. آپ ٹیلی ویژن پر کلام سن رہے ہیں، آپ دعائیں سن رہے ہیں، رفاقت نہیں ہے. وہ رفاقت چرچ میں آ کر ہوتی ہے. کلام پورا اس وقت ہوگا جب آپ چرچ میں آئیں گے. چرچ آپ کا ایسی پلیس ہے، ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو رفاقت ملتی ہے. آپ رفاقت اور شراکت میں ہوتے ہیں. کدی ٹیلی ویژن دیتے تساں روٹی توڑن دا کنسپٹ کیتا ہے کہ آکھے کہ ٹی وی دے وچوں یسو دا لہو بھی آ جائے تے یسو دا بدن بھی آ جائے تے میں ایتھے بیٹھ کے کھا لاں؟ اینج ہویا کدی؟ ہویا بھی نہیں، ہوگا بھی نہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ ہم چرچ میں آئیں تاکہ ہم خداوند کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہو سکیں. اور یہ خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے
یہ حکم خداوندی ہے، یہ لازم ہے کہ ہم چرچ کے اندر آئیں، اور نہ صرف خود آئیں بلکہ کلام کیا کہتا ہے؟ پورے خاندان سمیت کہا کشتی میں آ۔ میرے عزیزو، کلام کی یہ سچائی ہے اور یہ صداقت ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ سے بیماری دور کر دے گا، اور تیرے ملک میں کسی کا اسقاط نہ ہوگا، اور نہ کوئی باج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ آج جب دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہر خاندان کے اندر تنگ دستی ہے۔ ہر خاندان جو وہ اس بات کے لیے وہ مجبور ہے، اور وہ اس بات کو خدا کے آگے التجائیں کرتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائے۔ گھر کے اندر راشن پورا نہیں ہو رہا، گھر کی سبزیاں اور دیگر چیزیں جو ہیں اس قدر زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں کہ میں انہیں افورڈ نہیں کر سکتا، میں انہیں روز بروز لا نہیں سکتا۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو میں، خدا کہہ رہا ہے، میں تیرے روٹی اور پانی پر، آپ کو یقین نہیں آتا کہ وہ خدا روٹی اور پانی پر برکت دے سکتا ہے؟ یقین ہے؟ سارپت کی بیوہ کا یقین تھا، اس کے پاس ایک ہی مٹھی آٹا تھا اور کپی میں تھوڑا سا، لیکن کلام کہتا ہے کہ جب تک سارپت کے اندر کال پڑا رہا، بائبل فرماتی ہے کہ نہ بیوہ کے گھر سے کبھی آٹا ختم ہوا اور نہ کپی میں سے تیل ختم ہوا۔ ہاللیلویہ! یہ ہے برکت، یہ ہے برکت کہ ایک چیز کو بڑھ جانا، کوئی چیز بڑھتی جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں کیا آئی ہے؟ برکت آئی ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ دوسری بات، تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ بیماری کیسے دور ہوگی؟ کیسے دور ہوگی؟ عبادت کے وسیلہ سے۔ کلام کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہے اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے خاندان کے اندر بیماری ہے، اگر آپ کے گھرانے کے اندر بیماری ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر مشکل ہے، تو آپ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں، مشکلیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، تندرستیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ یہ وعدہ خدا کا وعدہ ہے۔ یہ کسی انسان نے وعدہ نہیں کیا، یہ وعدہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ یا تو پھر ہمارا یہ خداوند پر ایمان نہیں ہے، تو اگر ایمان ہے، دیکھیں بیماریاں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ازمائشی بیماری آ جانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ سالہ سال ہی بیمار، 2020 بھی بیمار، 21 بھی بیمار، 19 بھی بیمار، اگوں جے 2022 رہی ہونا تو وہ بھی بیمار۔ پہلو سوچ لے تو میں تے اگلے سال بھی بیمار ہونا ہے، خالی سال آیا نہیں، اور سوچ ہم نے پہلے ہی لیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار ہی رہوں۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں۔ آگے لکھا ہے تمہارے ملک میں کسی کا اسقاط نہ ہوگا، اور نہ کوئی بانج
बाँझ रहेगी। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि वो बाँझ को बाल बच्चे वाली बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज इस दुनिया में हम देखते हैं, रात को एक फैमिली हमारे पास आई और वो इस बात के लिए उन्होंने खुदावंद के हुजूर में दरख्वास्त की कि 5 साल हो गए हैं, औलाद के लिए हम तरस रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फलां जगह से भी दुआ करवाई, लेकिन औलाद नहीं है। मैं आज सुबह बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम कहता है, तुम मेरी क्या करना? इबादत करना। तुम मेरी इबादत करना और तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खानदान में कोई बाँझ ना रहेगी। ये खुदा का वादा है। लेकिन आज हम खुदावंद की इबादत करने से कासर है, इग्नोर कर रहे हैं। अगर शरीयत के अंदर देखा जाए तो बड़ी सख्ती थी। जेड़ा इबादत नहीं सी ना करता और रोटी भी नहीं सी खाता। और पलूस कहता है जो इबादत नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। ये खतों के अंदर लिखा हुआ है। जैसी जितने इबादत ना करिए वो दिन से डबल खाने हैं। तो मेरे चीजों, यहां पर लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और बीच से बीमारी को दूर कर देगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी का अस्कात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी। और 5वीं बात, मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। अब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं मेरी उम्र कितनी है? कैसे अंदाजा लगा? मुबशिर साहब, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है? कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है? मैं बता सकता हूं। खुदा ने आपकी उम्र 120 साल मुकर्रर की है। कलाम खुदा के मुताबिक आपकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? 120 साल। ये खुदा ने आपकी उम्र मुकर्रर की है। तो लोग 40 च क्यों चले जाते हैं? 50 च क्यों जाते हैं? 60 च क्यों जाते हैं? सबब क्या है? कि इबादत नहीं कर। सबब क्या है? इबादत नहीं कर रहे। कलाम कहता है, खुदा कहता है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी उम्र पूरी करूंगा। यह खुदा का वादा है। ये खुदा का वादा इधर उधर हो सकता है? खुदा अपने वादे से फिर सकता है? कभी नहीं। जब हम इबादत नहीं करते तो फिर कलाम हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता। लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अब इबादत किस तरह करनी है? सोचने का मुकाम ये है। असी कहने असी तो इबादत करने, हर इतवार होने, कन्वेंशन पे भी जाने, क्रूसेड पर भी जाते हैं, सेमिनार में भी जाते हैं, दीगर जगहों पे भी हम जहां कहीं इबादत का मौका मिले हम इबादत करते हैं। लेकिन वही बात मैं कहने लगा जो पहले कह चुका हूं। इबादत तो कर रहे हैं लेकिन इबादत के मफहूम को नहीं समझते कि कैसी इबादत खुदा पसंद करता है, किस तरह की इबादत खुदा के हुजूर में मकबूल होती है, किस तरह की इबादत खुदा के हुजूर में मंजूर होती है। आइए मेरे साथ जरा पौलुस रसूल के खत को रोमियो के नाम जो है निकालते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, पहली आयत। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास का मतलब पता की है?
है की करना नो इल्तमास का मतलब की है मिन्नतें करना की करना मिन्नतें करना। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। हाँ जी, क्या मिन्नत करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। पहली बात, बदन ऐसे होने चाहिए जो जिंदा। दूसरी बात पाक और खुदा को पसंदीदा हो। तीसरी बात खुदा नू वो बदन पसंद भी आउण। आगे क्या लिखा है? ये भी तुम्हारी माकूल की इबादत है। ये तुम्हारी माकूल इबादत है। मकूल का मतलब है जिसे खुदा कबूल करे। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। पहली बात, तीन बातों को जरा थोड़ा थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी वजाहत करूंगा। पहली बात है जिंदा। कलाम खुदा का अगर मुतालिया करें तो खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने इस फल में से खाया तो क्या होगा? मर जाएगा। क्या आदम मर गया? फिजिकली तौर पर वो जिंदा था। 930 उम्र के बाद, वो 930 साल उसने उम्र पाई और उसके बाद जाकर हुआ। लेकिन रूहानी तौर पर उसी वक्त मर गया जब उसने वो फल खा लिया, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तू इसमें से खाएगा तू मर जाएगा। आज मैं इस बात को सोच रहा था, मुबश्शिर होस्टल, ये गैर कौमों के लोग जो है कुर्बानियां करते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर किसी बकरे या छतरे का कन्न भी खराब होवे ना, कन्न भी खराब होवे, हालां कन्न ना की फर्क पैंदा, वो थोड़ी खाना है। कन्न भी खराब हो तो उसकी कुर्बानी नहीं देते। वो कहते हैं खुदा इसे कबूल नहीं करेगा। अगर उसे बुखार हो तो भी उसकी कुर्बानी नहीं देते। अगर उसके दांत टूट गए हैं तो भी उसकी कुर्बानी नहीं देते। यानी उसके अंदर कोई भी ऐप क्यों ना हो, वो कुर्बानी के लायक नहीं है। ये उनका कंसेप्ट है। और असी ये गुनाहां वाला बर्तन चुक के ते किथे लै आउने आ? खुदा दे हुजूर, ते फिर उंज ही रखने आ। गुनाह नाल लैके आउने आ ते नाल ही वापस लै जाने आ। छोड़ते नहीं है गुनाहों। करने क्या आए हैं? इबादत करने के लिए आए हैं। पहली बात है पाक। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, बदन जिंदा होना चाहिए, गुनाह से मुबर्रा होना चाहिए, गुनाह से पाक होना चाहिए। बदनों के अंदर तो गुनाह है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, खुदा गुनाहगार से प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता। हम गुनाह के बदन को लेकर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुनाह वाले बदन को खुदा पसंद करेगा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर कलाम की सच्चाइयां कहां जाएगी? खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। हाँ, आप गुनाह को छोड़कर खुदा के हुजूर में आए तो खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा। ये खुदा का कलाम कहता है। पहली बात जिंदा, यानी गुनाह से मुबर्रा। गाला कट के अपने आप को गुनाहगार कीता है। झूठ मार के, फरेब कर के, चुगलियां कर के, नशे दे नाल लत-पत होए हुन्ने आ और फिर असी खुदा दे हुजूर आउन्ने आ।
اور کچھ لوگ تے سکٹاں دی پاکٹ بھی پا کے لے آندے نے نال ہی، نسوار دیاں ڈبیاں بھی نال لے آندے، گٹکے بھی نال پائے ہوندے نے۔ میں کنونشنوں میں کروسٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سیکورٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے گٹکے سکٹے نکال رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اتنے سے کچھ خیال کرو، تسی عبادتیں آ رہے ہو۔ اور چرچ میں کوئی زیادہ اس کو چیک نہیں کیا جاتا، اتنے پاگل ہے ہوندے نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ عبادت کیسے مقبول ہوگی؟ کلام تو کہتا ہے کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، لیکن اس سے پہلے بیماری کو بھی دور کروں گا۔ پہلے گٹکے تے چھٹو، نسواراں تے چھٹو، گناہ تے چھٹو، پھر میں آپ کو یہ ساری برکتیں نازل کروں گا۔ آگے بات دوسری، پاک۔ پہلی بات زندہ اور دوسری کیا ہے جی؟ پاک۔ یہ گناہ اولدہ بدن جو ہے، پینسلینا جدوں اسی کوئی گندا مندا کپڑا ہوندا ہے داغ دوگ والا تے کادے نال دھونے اونوں؟ سرف نال۔ کادے نال دھوئی دا؟ کیوں سرف استعمال کری دا؟ اس واسطے کہ وہ کی ہو جائے، صاف ہو جائے، وہ دلی سرف استعمال کیتا جاندہ ہے، وہ کپڑا صاف ہو جائے۔ اب یہ بدن جو گندگی کے اندر لت پت تھے، اس بدن نے جو گناہ کیے تھے، اس بدن نے گناہ کے سبب سے داغ دار ہو گیا تھا۔ اب لازم ہے کہ یہ بدن پاک کیا جائے، اور اس بدن کو پاک کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے بپتسمہ۔ ہاللیلویا! جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہمارا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلی بات زندہ تو یعنی جب آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تیسری بات آگے لکھا ہے، خدا کو پسندیدہ ہو۔ ایتھے میں ویکھیا ہے روح القدس یافتہ لوکاں جدوں جماعت وچ دعا کردے نے تے غیر زبان چ دعا، ہاتھ چک کے دعا، تے دوسرے نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ بہن جڑی ہے نا روح القدس یافتہ ہے، اے سونیا بھی روح القدس یافتہ ہے، دوجیاں نوں تک پتہ چل جاندا ہے۔ لیکن ہم ان کے جب بیک گراؤنڈ پر ان کے کام دیکھتے ہیں پھر کرنا نو ہتھ لانے ہیں، اے کیڑا روح سی انہاں چ جیڑا چرچ دے وچ نظر آ رہا سی تے ایتھے کیڑا روح نظر آ رہا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ خدا کو پسندیدہ وہ کام جو خدا جن کو پسند کرے، ایسے کام روح القدس یافتہ لوگوں کے ہونے چاہیے، ایسے کام عبادت کرنے والوں لوگوں کے لیے ہونے چاہیے جو کام خدا کو پسندیدہ ہو۔ جب خدا کو پسندیدہ کام کریں گے، جب اس طرح کے کام کریں گے تو پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ پھر تمہاری عبادت مقبول ہوگی۔ ہاللیلویا! پھر عبادت مقبول ہوگی، پھر خدا قبول کرے گا۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا۔ تمہارے ملک میں کسی کا اسقاط نہ ہوگا اور نہ کوئی باچ رہے گی، اور میں تمہاری عمر پوری کروں گا۔ یہ عبادت ہے۔ کرنی کس طرح؟ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ بس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔
ایسی عبادت پر خدا برکت دے گا، ایسی عبادت پر خدا عمر پوری کرے گا، ایسی عبادت پر خدا 5 کو بال بچوں والی بنا دے گا، ایسی عبادت کو کرنے والوں کی بیماریوں کو خدا دور کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت